السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد 6 روزہ آن لائن کورس میں۔ انشاءاللہ ان 6 دنوں میں ہم لوگ 2 موضوعات پر بات کریں گے، ایک دعا کے آداب، اس کی اہمیت و فضیلت، اس کے شرائط وغیرہ پر، اور دوسرا عمل صحیح پر۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم بہت سی باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے کہ ان باتوں پر ضرور بھی ضرور میں اور آپ مل کر کے انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ ہمارا پہلا موضوع ہے دعا کی فضیلت، اہمیت، آداب و شرائط وغیرہ۔ دیکھیے، میں دعا کی اصطلاحی اور لغوی تعریف نہ کرتے ہوئے اس سے صرف نظر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ دعا کی اہمیت و فضیلت پیش کر دوں، کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق دعا سے بہت گہرا ہے، جہاں یہ ایک عبادت بھی ہے اللہ رب العالمین کی، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اور دیگر چیزیں جو اللہ رب العالمین کی عبادات کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، جہاں یہ ایک طرف عبادت ہے، اسی طرح ایک طرف ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ سے ہماری حاجت، ہماری ضرورت پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ذریعے کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان کے پاس اگر ہتھیار ہے اور اس کو استعمال نہ کرنے آتا ہو تو کیا فائدہ اس ہتھیار کا؟ کوئی مطلب نہیں اس کو اپنے پاس رکھ کر کے۔ لہذا جب دعا اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے ایک ہتھیار بنایا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں تو شروط آداب کے ساتھ مانگے، تاکہ ہمیں ضرور بالضرور وہ چیز، مطلوبہ چیز ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو کون ہے وہ جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت اصل میں مکہ کے حالات کے برابر میں نازل ہوئی، یعنی مکہ کے تناظر میں نازل ہوئی آیت، مکی زندگی کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومنین کے لیے، مومنین ان کی تکلیفوں پر، ان کی پریشانیوں پر، صحابہ اکرام کو جہاں وہاں پر جو تکلیف، جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں لاحق تھی، اس کے تناظر میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، اور صحابہ کرام کو اس بات کی تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ تکلیف میں نہ رہیں گے، یقیناً آپ کا رب آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ آج بظاہر آپ کے اوپر تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین، آپ کا رب ضرور آپ کو ان مصیبتوں سے نکالے گا، اور صرف مصیبتوں سے نکالے گا ہی نہیں، آپ کے اس صبر کے بدلے میں، آپ کے اس برداشت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ اللہ رب العالمین تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ صحابہ کرام سے وعدہ کیا کہ اگر انسان اس کی مشکلوں پر، اس کی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکال کر کے اس کے لیے خوشحالیاں رکھتا ہے۔ تو یہ ایک صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بشارت نازل کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا بندہ تم سے سوال کرے نبی میرے بارے میں تو آپ کہہ دو کہ میں قریب ہوں، یعنی اللہ رب العالمین مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، اور جو آدمی، جو انسان، جو چیز قریب ہوتی ہے وہ بآسانی ہمیں سن سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ وہ بڑی آسانی سے جہاں کہیں بھی ہم رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سن سکتا ہے، ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دیکھیے
انسان مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، تکلیفوں سے دوچار ہوتا ہے، وہ اپنی مشکلوں کا حل ڈھونڈنے سے عاجز ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ عاجز انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجز الناس من عجز عن الدعاء، دنیا کا سب سے عاجز انسان، دنیا کا سب سے کمزور انسان وہ ہے جو دعا مانگنے سے بھی عاجز ہو۔ ایک مومن اپنی مصیبتوں سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنی تکلیفوں سے عاجز ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے ہرگز عاجز نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کب دعا مانگی تھی، آخر ہم نے کب لاسٹ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ یاد رکھیے ہماری دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے بدلے میں ہماری تکلیفوں کو، ہماری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، اور صحابہ اکرام اس کو بخوبی جانتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ واقعہ بہت ہی شاندار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنگ میں شہید ہوتے ہیں، حضرت جابر کے والد جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے والد نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، 40 وسق کھجوریں، 40 وسق کھجوریں انہوں نے ایک یہودی سے قرض لی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے 40 وسق کھجوریں کتنی ہوتی ہے تقریباً؟ دیکھیے ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا، اور ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا۔ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو 40 وسق کھجوریں ہوتی ہے تقریباً 4,500 کلو کے قریب۔ اللہ اکبر، 4,000 کلو کے قریب کھجوریں حضرت جابر کے والد نے قرض لیا تھا یہودی سے۔ اب جب وہ شہید ہو گئے تو وہ یہودی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے والد نے جو قرض مجھ سے لیا تھا وہ مجھے ابھی کے ابھی واپس کرو۔ حضرت جابر کہنے لگے ارے میرے بھائی ذرا صبر کرو، میرے والد ابھی شہید ہوئے ہیں، ابھی ہم اس غم سے نجات نہیں پائے ہیں کہ آپ مجھ سے واپس قرض مانگ رہے ہو، قرض کا مطالبہ کر رہے ہو، جو قرض آپ میرے والد نے آپ سے لیا تھا، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دو۔ یہودی نے کہا نہیں، میں آپ کو نہ تو مہلت دوں گا نہ کوئی موقع دوں گا، مجھے میرا پورا کا پورا جو میں نے آپ کے والد کو قرض دیا تھا وہ مجھے واپس چاہیے۔ حضرت جابر بہت پریشان ہوئے، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو اپنا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت جابر کے ساتھ اس یہودی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو ابھی اس کے والد شہید ہوئے ہیں، یہ بیچارہ پریشان ہے، تم اسے تھوڑی مہلت دے دو۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، میں مہلت نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو، مہلت نہیں دیتے ہو تو کوئی بات نہیں، اس کا ایک باغ ہے جس میں کھجوریں لگی ہیں، اس باغ سے آپ ساری کھجوریں توڑ لو اور جتنی ہو جائے لے لو، باقی کی جو بچ جائے وہ معاف کر دو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس یہودی نے اس باغ کا اندازہ لگایا تھا کہ اس میں کتنی کھجوریں ہو سکتی ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ دیکھو اس کے باغ میں تو 40 وسق کھجوریں نکلنا ناممکن ہے، اسی لیے مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرا پورا جتنا میں نے دیا تھا اتنا پورا واپس چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یا تو مہلت دے دو یا تو وہ کم کر دو کھجوریں، جتنی کھجوریں باغ سے نکلے گی لے لو، باقی کی معاف کر دو۔ اس یہودی نے کہا کہ بالکل ہی نہیں، نہ تو میں معاف کروں گا اور نہ ہی میں کھجوروں میں کوئی کمی کروں گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں آئے اور میرے باغ میں آپ نے چکر لگایا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی کا کیا دعا کرنا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے بعد مجھ سے کہا اے جابر اب تم اس باغ سے کھجوریں کاٹو اور اس یہودی کا قرض ادا کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے باغ میں کیا گھومنا تھا اور کیا میرے باغ میں دعا کرنا تھا کہ میرے باغ میں اتنی کھجوریں لگی کہ جب میں نے کھجوریں کاٹی تو میں نے کھجوریں کاٹنے کے بعد اس یہودی کے 40 وسق کھجوریں دے دی۔ سب سے پہلے تو اس یہودی کے 40 وسق کھجوریں دے دی اور مزید 17 وسق کھجوریں میرے لیے بچ گئی، یعنی تقریباً 2,500 کلو کے قریب کھجوریں میرے لیے بچ بھی گئی اور 4,000 کلو کے قریب میں نے کھجوریں اس کی لوٹا بھی دی۔ اللہ اکبر، یہ دعا کا اثر ہے۔ ایک وہ باغ، یاد رکھیے اس یہودی نے منع کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا، اور یاد رکھیے عرب، یہ جو عربی لوگ تھے نا، عرب کے لوگ جو تھے وہ لوگ اندازہ لگانے میں بڑے ماہر ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ خالی دیکھ کر کے سمجھ جاتے تھے کہ اس میں کتنا لگنے والا ہے مال، کتنا مال نکلنے والا ہے، وہ لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے تھے۔ لہذا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ میرے باغ سے اتنی کھجوریں نکلے گی، اور خود وہ یہودی بھی جانتا تھا کہ نکلنا ناممکن ہے، اسی لیے اس نے منع کیا تھا نا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ 40 وسق کھجوریں آرام سے نکل جائے گی تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں باغ لے لیتا ہوں اس کا اور کھجوریں کاٹ لیتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا
کہ اس میں 40 वसक खजूरें निकलना नामुमकिन है, इसीलिए उसने मना किया। लेकिन अल्लाह के नबी की दुआ का असर ये था, आपके मांगने का असर ये था कि अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत दी कि हज़रत जाबिर की मुश्किलें, परेशानियाँ जो उन पर आई थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से वो हल हो गई। तो नाज़रीन देखिए कितना दुआ का असर होता है इंसानी ज़िंदगी में। मेरे और आपकी ज़िंदगियों में भी आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, आप कितनी ही तकलीफ़ में क्यों ना हो, आपको दुआ मांगनी चाहिए, आपको अल्लाह ताला से तलब करना चाहिए। याद रखिए अल्लाह ताला अपने बंदों से कभी जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को कभी अपने से दूर नहीं करता, और मुझे और आपको अपने रब से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और याद रखिए ये दुआ एक इबादत भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, अद्दुआउ हुवल इबादा, ये दुआ एक इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने से ये इबादत भी हम कर रहे हैं। क्यों इबादत? क्योंकि बंदा इसके ज़रिए से इस बात का इजहार करता है कि अल्लाह हम आजिज़ है, तू देने वाला है, हम लेने वाले हैं। वो ये इस बात का यकीन रखता है वो बंदा कि कोई ज़ात है जो हमें देने वाली है, हमारी मुश्किलों को दूर करने वाली है, हमारी परेशानियों को दूर करने वाली है। लिहाजा वो इस बात का अक़ीदा रखता है कि अल्लाह ताला देने वाला है और हम लेने वाले हैं। अल्लाह देता है तो हम लेते हैं। इस बात का अक़ीदा, इस बात का अज़्म उसके दिल में मजबूत होता है, और इसी तरह से वो जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को गनी मानता है। इसी तरह से वो ये बात मानता है कि अल्लाह ताला समीअ है, सुनने वाला है, यानी हम जब पुकारते हैं तो हमारा रब हमें सुनता है, हमारी बातों को जो है वो समझता है और हमारी दुआओं को कबूल करता है। बंदा इस बात का इसके ज़रिए से इजहार करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, अफ़ज़लुल इबादती अद्दुआ, कि अफ़ज़ल इबादत दुआ है। दुआ इबादत में से एक अफ़ज़ल इबादत है जिसको मुझे और आपको करना चाहिए। और मैं और आप देखिए दिन और रात में हम लोग जो नमाज़ें पढ़ते हैं उसमें कई मरतबा, नमाज भी एक तौर से दुआ ही है ना, और दुआ असल में ज़िक्र है ना, तो नमाज भी एक तरह से दुआ ही है। और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से नमाज में भी कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद तलब करते हैं। गोया हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तेरा अलावा कोई नहीं है जो हमारी तकलीफ़ों को सुनने वाला है, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला है, हमें मुसीबतों से नजात देने वाला है, कोई नहीं है अल्लाह तेरे अलावा। हम इस बात का इजहार करते हैं। मुझे और आपको चाहिए कि हम अल्लाह ताला से मांगे। देखिए अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात है कि दुनिया में मेरा और आपका मामला ये है ना कि जब हम किसी से मांगते हैं तो वो इंसान हमसे दूर होता है। आप देखते होंगे, आप किसी से जाइए कर्ज़ मांगिए, आपने एक मरतबा मांगा, उन्होंने आपको दे दिया, आपने दूसरी मरतबा मांगा, उन्होंने आपको दे दिया, आपने तीसरी मरतबा मांगा, उन्होंने आपको दे दिया। आप दुनिया में कितने ही लोगों से कितनी ही बार कर्ज़ मांगे, लेकिन वो दूर होते हैं। आपने एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा सामने वाले ने दे दिया, जब चौथी मरतबा होगा तो वो आपसे दूर भागेगा, आपसे दूर हटेगा, आपको देख करके रास्ता बदल लेगा, जो है आपको ना देखने का इजहार करेगा। ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन हमारा रब वो ज़ात है कि जब उस बंदा उससे मांगता है तो उससे करीब होता है। अल्लाह ताला से करीब होता है बंदा मांगने से। दुनिया में इंसान एक दूसरे से मांगे तो इंसान दूर होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ज़ात है कि जितना ज़्यादा अपने रब से मांगोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से उतना करीब होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जब बंदा अल्लाह की तरफ एक बालिश जाता है तो अल्लाह ताला दो बालिश उसके पास आता है। इंसान चल करके जाता है तो अल्लाह दौड़ करके आता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होने का एक ज़रिया है। मैं आपको हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक ये वो सहाबी है जिन्होंने एक लंबा अरसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। तकरीबन मुहद्दिसीन कहते हैं 10 साल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। हज़रत अनस छोटे ही यानी बचपन ही से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे। और आपने कई मरतबा हदीसें भी सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अनस को किसी काम से भेजा, छोटे से थे, बच्चे थे, काम से भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत अनस रास्ते में गए, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हज़रत अनस भी उनके साथ खेलने लग गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे हैं कि अनस अभी आएगा। हज़रत अनस आए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले कि देखो असल क्या मांझ रहा है कि अनस नज़र नहीं आ रहा है। तो अल्लाह के नबी ने देखा कि हज़रत अनस छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हज़रत अनस छोटी उम्र ही से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। हज़रत अनस की वालिदा उम्मे अनस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, अल्लाह के नबी ये मेरा बच्चा छोटा सा आपका जो ग़ुलाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हज़रत अनस के लिए, अल्लाहुम्मा अक्सिर फ़ी मालिका व वलदिही व वअतिल उम्रा,
کہ اللہ تعالیٰ حضرت انس کے مال میں، اس کی عمر میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی، مال میں برکت کی، اولاد میں برکت کی اور عمر میں برکت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کرنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو ایک لمبی عمر انہوں نے پائی، تقریباً 100 سال کے اوپر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی، تقریباً 108 سال آپ نے عمر گزاری، یعنی آپ زندہ رہے اور آپ 108 سال تک زندہ رہے حضرت انس، اور بعض روایتوں میں 103 سال۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کے لیے دعا کی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ میں نے اپنی اولاد میں 100 سے زیادہ اولادوں کو دیکھی۔ کتنا؟ 100 سے زیادہ اولادیں، یعنی بچے، پھر ان کے بچے، پوتے، نواسے، ایسا کر کے میں نے 100 میری اولاد میں سے میں نے 100 بچوں کو، یعنی 100 اولادوں کو میں نے اپنی 100 سے زائد اولادوں کو میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی برکت دیکھی اللہ کے نبی کی دعا کا اثر کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری عمر بھی لمبی ہوئی اور میں نے اپنی اولادوں کو بھی کثرت سے اولادوں کو دیکھا، 100 سے زیادہ اولادوں کو میں نے دیکھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 100 سے زیادہ اولادیں دیکھتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح میرے مال میں برکت کی دعا کی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت انس وہ صحابی ہے جو مکثرین صحابہ میں سے ہے، یعنی وہ صحابہ جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوا کرتا تھا، وہ صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے دعا کا اثر نا تا دیر باقی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے دعا کی تو اس وقت کے لیے دعا رہی، اس کے بعد ختم ہو گئی، نہیں، یہ دعا کا اثر یاد رکھیے تا دیر، کبھی کبھار بہت لمبا اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا تاریخ میں ایک امام ابن سیرین رحمہ اللہ گزرے ہیں، یہ خوابوں کے بہت بڑے معبر تھے۔ تاریخ میں ایسا معبر نہ کبھی آج تک گزرا ہے اور نہ ہی شاید قیامت تک گزرے گا، اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ امام ابن سیرین جیسا معبر تاریخ میں آج تک کبھی پیدا نہیں ہوا، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا تھا، اور یہ بہت شاندار اور یہ سب سے بہتر علم ان کے پاس یہی تھا، اور آج تک ان جیسا یعنی معبر خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ محدثین بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی حضرت انس کے لیے، اس کا اثر تھا کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو یہ خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے کتنا اللہ رب العالمین نے دیا۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے حضرت انس بن مالک کا حضرت امام ابن سیرین سے کیا تعلق ہے؟ امام انس بن مالک، امام ابن سیرین کے جو والد تھے سیرین، وہ انس بن مالک کے غلام تھے۔ امام ابن سیرین کے جو والد تھے وہ محمد ابن سیرین اصل میں ان کا پورا نام ہے، تو یہ جو ان کے امام ابن سیرین کے جو والد تھے سیرین، تو یہ جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور غلام بھی انسان کا مال ہوتا ہے، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے حقیقی مال میں برکت دی تھی، اسی طرح وہ غلام جو ان کی مال کی شکل میں تھا، اس غلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور اس برکت کا اثر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو خوابوں کی تعبیر کا اتنا شاندار علم دیا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دور رس جو ہے تا دیر باقی رہنے والے اثرات ظاہر کرتا ہے، کن چیزوں کے ذریعے سے؟ دعا کے ذریعے سے، انسان کی دعا کے ذریعے سے۔ میں اور آپ جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جو طلب کرتے ہیں، جو اپنی مشکلوں کو حل کرنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مشکلوں کو، پریشانیوں کو آسان کرتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے کہ دعا جب ہم اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو چاہے کتنے ہی، دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس وسائل ہے، اسباب ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں یا مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، سارے سادھن، ساری جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب میرے پاس موجود ہے، تو دعا کس لیے کی جائے؟ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ انبیاء اکرام کا شیوہ یہ تھا کہ ان کے پاس ساری چیزیں ہو، سارے وسائل ہو، ساری چیزیں موجود ہو، اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خود دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا موقع ہے،
जंग बदर का मौका है, कुफ़ार की तादाद ज़्यादा है, मुसलमानों की तादाद कम है। अल्लाह ताला ने फ़तह की बशारत दे दी। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से एक दिन पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबाए कराम को ये बता दिया था कि कौन सा काफिर कहाँ मरने वाला है। अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम देखना अबू जहल यहाँ मरेगा, फ़लाँ यहाँ होगा, फ़लाँ की लाश यहाँ होगी, फ़लाँ की लाश यहाँ होगी। एक दिन पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जगह बता दी कि कौन सा काफिर कहाँ गिर करके कहाँ मरा हुआ होगा। उसके बावजूद आप देखते हैं जंग बदर के वक्त आपने असर के बाद शाम के वक्त आपने ये जो है पेशिन गोई की कि फ़लाँ जगह फ़लाँ मरा हुआ होगा, और रात के पहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ा कर रो करके मैदान बदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तो इस गिरोह को नजात अता फरमा, इस गिरोह को कामयाबी अता फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ ली मा वअदतनी, कि अल्लाह ताला तूने जो वादा किया है उसको पूरा कर दिखा। आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो कर तड़प कर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। हत्ता कि आपकी चादर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर थी वो बार बार गिर रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उठा करके रखते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र करें, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआओं को सुनेगा। तो देखिए सारे वसाइल मौजूद है, हत्ता कि अल्लाह की तरफ से जो है फ़तह की बशारत भी दे दी गई है। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ का दामन नहीं छोड़ते हैं, दुआ अल्लाह ताला से करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ज़रूर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की दुआओं को सुनने वाला है, और अल्लाह ताला खुश होता है हमारी दुआओं से। न मांगने वालों से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। वो लोग जो अल्लाह ताला से कभी नहीं मांगते, अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होता है। और देखिए मैं और आप जब अल्लाह ताला से ना मांगे तो क्या ज़रूरत अल्लाह ताला को मेरी आपकी हमारी तकलीफ़ों को, हमारी परेशानियों को दूर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला को ज़रूरत तो हमें है ना कि हम अपने रब से मांगे। अगर हम नहीं मांगते हैं तो अल्लाह ताला को क्या पड़ी है, अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है कि वो हमारी मुश्किलों को दूर करें, हमारी परेशानियों को आसान करें, और हमारी जितनी मुसीबतें, हमारी जितनी जो है तकलीफ़ें हैं अल्लाह ताला उनको दूर करे। कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत मुझे और आपको है कि हम अपने रब से मांगे, हम अपने रब से तलब करें। अगर हम मांगते हैं, हम तलब करते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला मेरी और आपकी मुश्किलों को, मेरी और आपकी मुसीबतों को, मेरी और आपकी परेशानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर करने वाला है। तो नाज़रीन ये दुआ की अहमियत, इसकी फ़जीलत है कि अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर हमारी दुआओं को सुनता है। और दुआओं पर देखिए एक तो ये है दुआ से कई फ़ायदे आपको हासिल हो सकते हैं। एक तो ये कि दुआ इबादत है, तो इबादत का अजर मिलेगा। चूँकि हम लोग इबादत कर रहे हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हम लोग रोज़ा रखते हैं, हम हज करते हैं, हम ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो हमें अजर मिलता है ना, बहुत ज़्यादा अजर। तो इसी तरह से दुआ करने पर भी अजर मिलेगा क्योंकि ये एक इबादत है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला इस दुआ के ज़रिए से हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें टाल रहा है। इंसान दुनिया में परेशान है, तकलीफ़ में है, तो यकीनन उसे दूर करना चाहेगा वो, है ना। हर कोई, मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी जितनी परेशानियां, जितनी तकलीफ़ें हों वो दूर हो जाए। तो दुआ इबादत भी है जिससे अजर भी मिल रहा है। फिर दुआ के ज़रिए से हमारी दुनियावी तकलीफ़ें, दुनियावी परेशानियां भी दूर हो रही है। तो हम क्यों नहीं अल्लाह ताला से मांगते। मैं और आप खुद अंदाज़ा करें, हम याद करें कि हमने लास्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से कब दुआ की थी, अल्लाह ताला से कब अपनी परेशानियों का हल मांगा था। अगर हमारे यहाँ लोग बिदात और खुराफात में मुब्तला है तो क्या हमने कभी उनकी बिदात और खुराफात से दूरी के लिए दुआ की। यकीनन दुआ से अल्लाह ताला इंसानों के दिल बदल देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, उनकी वालिदा के पास। उनकी वालिदा जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बुरी भली बातें कहती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए, बिलबिलाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बयान करते हैं कि मेरी वालिदा ने बहुत बुरा भला कहा है, अल्लाह के नबी को भी बुरा भला कहा है। कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर देते हैं हज़रत अबू हुरैरा की वालिदा के लिए हिदायत की दुआ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं था, मैंने दुआ करवाई और मैं अपने घर गया। मैं अपने घर जाता हूँ तो देखता हूँ घर का दरवाज़ा बंद है। मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, वालिदा कहती है रुक जाओ, मैं गुस्ल कर रही हूँ। वालिदा गुस्ल कर रही होती है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वालिदा कहती है अबू हुरैरा तुम्हारे मोहम्मद का जो कलाम है वो मुझे पढ़ कर के सुनाओ और मुझे इस्लाम कबूल करवाओ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह की नबी की दुआ का असर ये था कि मुझे दावत की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अल्लाह के नबी से दुआ
دعا کروایا، گھر پہنچا، دعوت دین اسلام کی دعوت پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، قرآن سنانے کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی اللہ کے نبی کے دین کی دعوت کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ہدایت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں پہلے اللہ کے نبی کی طرف گیا تو غم کے آنسو تھے، افسوس کے آنسو تھے کہ میری والدہ کا یہ حال ہے، اور جب میں دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے آنکھوں سے خوشی کے آنسو ظاہر ہو رہے تھے، خوشی کے آنسو گر رہے تھے کہ اب میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میری والدہ مسلمان ہو گئی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اللہ کے نبی، اب ہمارے لیے آپ دعا کر دیجئے، میری اور میرے والدہ کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اور میری والدہ کے دل کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ یہ بات، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میری اور میرے والدہ کے لیے کی کہ سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ میری اور میری والدہ کی محبت پیدا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا کا اثر تھا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، بہت زیادہ محبت کرنے لگے، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، اور وہ جو ہے میری عزت و احترام کرنے لگے، میری توقیر کرنے لگے، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے دلوں میں بھی آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو محبت پیدا ہے اور جو ایک الگ ہی ان کے لیے انوثیت ہے، ایک محبت ہے، وہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ہے۔ آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے جب کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حدیث جب بھی ہم پڑھتے ہیں جس میں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، حدیث دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جو ہے ایک دل میں خوشی، ایک محبت کا اظہار ان کے لیے، ویسے تو محبت تمام صحابہ سے ہوتی ہے لیکن حضرت ابو ہریرہ کے لیے ایک الگ ہی محبت، ایک الگ ہی خوشی اپنے دل میں محسوس ہم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کے لیے کیا تھا۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ناظرین دعا بہت بہت اہم ہے، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارے لیے بہت مشکل ہے دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی، کیونکہ اگر دنیاوی زندگی میں ہمیں تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پانا ہے تب بھی ہمیں دعا چاہیے، اور اگر آخرت میں ہمیں تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پانا ہے تب بھی ہمیں دعا چاہیے۔ میں نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات بتائے، آپ خود دیکھیے اس کے بعد کے دور میں بے شمار واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے جو دعا پر مبنی ہیں، ایسی دعائیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا امام بخاری کو؟ یہ وہ نام ہے جو چاہے کتنا ہی انسان بوڑھا ہو، کتنا ہی جوان ہو، کتنا ہی بچہ کیوں نہ ہو، اگر وہ تھوڑا سا سمجھدار ہے، وہ باتوں کو سمجھتا ہے، بولتا ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور امام بخاری رحمہ اللہ کا نام سنتا ہے یا ان سے واقف ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص تھے جو پتہ ہے آپ کو جب یہ پیدا ہوئے تو نابینا تھے، پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں نہیں تھی، بینائی نہیں تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ والدہ بہت پریشان ہوئی، تکلیف میں، غم میں کہ میرا بیٹا آنکھوں سے نابینا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی بینائی چلی گئی ہے، اب وہ کیسے ہوگا؟ والدہ نیک تھی، صالح تھی، وہ ماں تھی جس کو اسلام نے حقیقی ماں کہا ہے، جس کی جو ماں سے جو تقاضا اسلام کرتا ہے وہ ساری خوبیاں، وہ ساری جو ہے اچھائیاں امام بخاری کی والدہ میں تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ راتوں میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی، اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دے، میں اس کو تیرے دین کی خدمت میں لگا دوں گی، میں اس کو تیرے دین کا مجاہد بنا دوں گی، اور میں اس کو تیرے دین میں لگا دوں گی۔ رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کی یہ دعا کا اثر تھا کہ ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے ان کی والدہ کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی کی خوشخبری دی کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بیٹے کی بینائی اللہ رب العالمین نے لوٹا دی ہے۔ امام بخاری کی والدہ صبح اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بیٹے کی بینائی واپس آ گئی ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو تمام مورخین نے، جتنے بھی لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ
की सीरत पर किताबें लिखी है, उन्होंने अपनी किताब में इस वाक़े को ज़रूर भी ज़रूर जगह दी है। आप जहाँ कहीं भी चाहे आप उर्दू में पढ़िए, अरबी में पढ़िए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सीरत, आपको ये वाक़या उसमें ज़रूर मिलेगा। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने सिर्फ बीनाई नहीं लौटाई, बल्कि इमाम बुखारी की वालिदा की दुआओं का असर ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इमाम बुखारी को जो है इमामुल मुहद्दिसीन बनाया, जिसको आज हम इमामुल मुहद्दिसीन कहते हैं। कि इंसान, कोई भी इंसान हो जो हदीस पढ़ने की ख्वाहिश रखता हो, हदीस का इल्म सीखने की ख्वाहिश रखता हो, वो सही बुखारी से कभी बेनियाज नहीं हो सकता। आज वो कितना मशहूर नाम है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का, ये आपकी वालिदा की दुआओं का असर था। तो देखिए ये दुआएं असर रखती है, यकीनन नादरीन दुआएं असर रखती है। मुझे और आपको चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करें, अल्लाह से पूछे, सवाल करें। अल्लाह ताला इससे खुश होते हैं। अल्लाह ताला हमें वो चीज़ ज़रूर भी ज़रूर अता करता है जिस चीज़ की ख्वाहिश, जिस चीज़ की तलब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से रखता है। तो ये चंद वाक़यात थे और कुछ बातें थी किताब व सुन्नत से जो मैंने आपके सामने दुआओं के ताल्लुक़ से रखी है। बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी अहमियत को समझें, हम इसकी फ़जीलत को समझें, और हम ये याद रखें कि हमारा रब ये चाहता है कि हम उससे मांगे, और वो मांगने पर खुश होता है, वो मांगने पर देता है। वो मांगने पर कितने लोग आज ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने से दूर है, अल्लाह ताला से नहीं तलब करते, अल्लाह ताला से नहीं मांगते। अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को दूर करें, उनकी तकलीफ़ों को दूर करें, उनकी परेशानियों को दूर करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तकलीफ़ों, हमारी परेशानियों को दूर करें, हमारी मुसीबतों को दूर करें, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से मांगे, हम अल्लाह ताला से तलब करें। नाज़रीन, ये था दुआ की अहमियत, उसकी फ़जीलत जो मैंने आपके सामने रखी। अब आइए हम देखते हैं दुआ मांगने के शराइत क्या है, क्योंकि हमें कुछ एपिसोड में, 3 एपिसोड में हमें दुआ की शराइत, आदाब और दुआ के ताल्लुक़ से जितनी तफसीलात है वो सब हमें कंप्लीट करनी है। तो आइए चलते हैं दुआ की शराइत की तरफ। याद रखिए, दुआ की शराइत में से सबसे पहली शर्त ये है कि दुआ मांगना किस से है। दुआ मांगना यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन से है। अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ को कबूल क्यों करेगा? जब आपने जिससे जो चीज़ मांगी ना हो वो आपको वो चीज़ क्यों देगा? लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि जब भी हम दुआ मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, कि जब मांगो तो अल्लाह से मांगो और जब तलब करो तो अल्लाह ताला ही से तलब करो। अल्लाह के अलावा बंदा किसी से दुआ नहीं मांग सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा ना कुरान मजीद में, बेशुमार जगहों पर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अल्लाह ताला से मांगो। खुद अल्लाह ताला ने कहा, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरा बंदा मेरे बारे में तुमसे पूछे तो कह दो कि मैं बिल्कुल ही करीब हूँ। तो अल्लाह ताला से मुझे और आपको चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और आपके रब से मांगे जो है देने वाला है। इसी तरह मांगने की एक शर्त ये है कि हमारे अंदर इखलास हो, खुलूस हो, इसलिए कि ये तमाम इबादात की शर्त है। जब हम अमल सालेह की बात करेंगे, सही अमाल के ताल्लुक़ से जब आगे हम बात करेंगे तो उसमें एक मुस्तकिल मौदू आएगा, इखलास। लेकिन यहाँ पर हम ज़िम्नन ये बात ज़िक्र कर दे रहे हैं कि इबादत में, हर इबादत में इखलास शर्त है। इखलास के बग़ैर कोई अमल कबूल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हम किस लिए मांग रहे हैं? हम क्या लोगों को दिखाने के लिए मांग रहे हैं? क्या हम लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह ताला से तलब कर रहे हैं? तो याद रखिए, जिस दुआ में इखलास ना हो वो दुआ अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अल्लाह ताला ने खुद कह दिया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। मुझे और आपको इसी बात का हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह की इबादत करें तो दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए, अल्लाह के अलावा किसी से हम कोई चीज़ तलब ना करें, अल्लाह के अलावा किसी से हम कोई चीज़ ना मांगे। ये मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि जब हम दुआ करें तो इखलास के साथ दुआ करें, दुआ में इखलास हो, दुआ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से करें। इसी तरह दुआ की शुरूत में से एक शर्त ये भी है कि हम जब दुआ मांगे ना तो हम दुआ करने से गाफिल ना हो। देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग नमाज़ों में या दुआ में बहुत गफलत करते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज में खड़े हैं लेकिन जहन पूरा शहर घूम रहा है, गार्डन में घूम रहा है, बाज़ार में घूम रहा है, हमारा दिमाग हाजिर नहीं है। तो दुआ के लिए दिमाग का हाजिर होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं और आप अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं
وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ایسی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ تعالیٰ سے جب تم دعا مانگو تو دعا اس یقین کے ساتھ مانگو کہ ضرور ضرور اللہ رب العالمین میری اور آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں سنتا۔ اس حدیث میں دو اصول بتائے گئے، ایک تو یہ کہ ایک تو یہ کہ دعا میں یقین ہونا چاہیے۔ میری اور آپ کی دعا جب ہم اللہ رب العالمین سے مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میرا اور آپ کا رب ضرور مجھے دے گا، اللہ تعالیٰ ضرور مجھے دے گا۔ آپ جب بیٹھے دعا کرنے نا تو اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ بس آج اللہ سے لے کر ہی جاؤں گا، یہاں سے نہیں اٹھوں گا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے نہ لے لوں، اللہ تعالیٰ مجھے نہ دے دے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ اگر میں اور آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا۔ دوسری جو شرط اس میں بتائی گئی وہ یہ کہ ہمارا دل حاضر ہو، ہمارا دل غائب نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے۔ آپ بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مانگنا ہے یا کیا مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ جنت مانگ رہے ہیں یا جہنم مانگ رہے ہیں، آپ آسانیاں مانگ رہے ہیں یا مشکل مانگ رہے ہیں، آپ کو دل حاضر ہی نہیں ہے آپ کا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ جب انسان کا دماغ ہی حاضر نہیں ہے، وہ کیا بول رہا ہے وہ خود نہیں جانتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کس انداز میں مانگ رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو کہیں آپ کے علاقے کا کوئی بڑا شخص بلا لیتا ہے یا کوئی مالدار شخص بلا لیتا ہے تو کیا آپ وہاں کھڑے ہو کر کے آپ گاؤں بھر گھومتے رہتے ہیں؟ آپ کا ذہن بالکل بھی نہیں، میرا اور آپ کا ذہن ہم وہاں موجود ہوتے ہیں تو اس کی باتوں پر ہوتا ہے، اور ہم جو باتیں بول رہے ہیں ہم اس احساس کے ساتھ بولتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بات کا ان کو برا لگ جائے۔ لہذا یاد رکھیے دعاؤں کے جو شرائط ہے انہیں یاد کرنا، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب شرط ختم ہو جاتی ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو جس چیز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ کام بھی ہمارا خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو دعاؤں کی شروط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم یقین کے ساتھ مانگیں اور حاضر دماغی کے ساتھ مانگیں۔ اسی طرح دعاؤں کی شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم جلد بازی نہ کریں، مانگنے میں جلد بازی نہ کریں کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی میں دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ تم جلدی نہ کرو۔ آگے آپ نے فرمایا یقول دعوت فلم یستجیبوا لی، کہ میں مانگ رہا ہوں لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ جلد باز جو آدمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتا ہے۔ دعا میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، آپ آرام سے مانگیے، اطمینان سے مانگیے، اور آپ یہ نہ کہیں کہ میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب قبول کرے گا، آج نہیں تو کل قبول کرے گا، کل نہیں تو پرسوں قبول کرے گا، لیکن میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور آپ تاخیر نہ، آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ کل کرے گا، بس یہ سوچیں کہ نہیں میرا رب قبول کرے گا میری دعا، میں جو مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا۔ کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو خزانہ ہے نا وہ خزانہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اگر سب کو مانگی ہوئی چیز دے دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ ساری لوگوں کو مانگی ہوئی چیز نہ دے تو اس کے خزانے میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ تو ہمارا رب وہ ہے جس کے خزانے میں نہ کبھی کمی ہوتی ہے نہ کبھی بڑھوتری ہوتی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رب سے مانگتے رہیں۔ آپ کو جتنا مانگنا ہے اتنا مانگیے، اللہ رب العالمین کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح دعا کے شروط میں سے ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ آدمی عقل حرام سے بچے رہے، یعنی حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے۔ یہ بہت بڑی شرط ہے، اور آج کے دور میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا کھانا حرام ہے، جن کا پینا حرام ہے، جن کا رہن سہن حرام کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور وہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں تمہاری دعائیں قبول ہو؟
صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو سفر سے آ رہا ہے، اس کے بال پراگندہ ہے، کپڑے پراگندہ ہے، ہاں، اور وہ جو ہے اللہ رب العالمین سے بیٹھ کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأین یستجاب لذلک، کہ وہ آدمی جو بڑی سفر سے آیا ہے، جس کے بال پراگندہ ہے، سفر کی وجہ سے بال گندے ہو گئے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے ہیں، وہ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما، یا ربی اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی پرورش حرام کے ذریعے سے ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ آج لوگ سود کی لعنت میں ملوث ہے، سود جو کہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ سود دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سود کے کھانے والے پر لعنت کی ہو، آپ نے سود کے کھانے والے پر بھی لعنت کی، اس کے لکھنے، اس کے کھلانے والے پر بھی لعنت کی، اس پر گواہ بننے والے پر بھی لعنت کی۔ کھانے کھلانے والوں کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن گواہ بننا، یہ تو صرف گواہ بنا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتے، اور بینکوں سے لون لینا اور جو ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے جو ہے قرض لینا، جو ہے سود پر، انٹرسٹ پر، لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، سود کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے دور رہیے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے، ہماری دعاؤں کو قبول کریں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ سود جیسی لعنت سے دور رہے، کیونکہ سود سے دور رہے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ سود چھوڑ دیجیے، حرام، ہر حرام طریقہ، آپ نے کسی کو مال دھوکے سے کمایا، کسی کا مال دھوکے سے لیا، حرام ہے۔ آپ نے جھوٹ بول کر کے کمایا، حرام ہے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی چیز بھی خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو وہ جھوٹ بول کر کے کاروبار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جھوٹ بول کر کے کمایا ہوا پیسہ بھی حرام کا پیسہ ہے، وہ آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ خود بھی حرام کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں۔ اور حرام کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ نحوست ہوتی ہے، گناہ، جو انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس سے اولادیں نافرمان ہو جاتی ہے۔ آج لوگ حرام خود بھی کھا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ اب جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور نافرمان ہوتے ہیں تو پھر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں مان رہی ہے۔ آپ نے ان کو حرام کھلایا ہے، آپ نے ان کی پرورش حرام کے ذریعے سے کی ہے، تو ان کے اندر کیسے ایمانی مضبوطی آ سکتی ہے، کیسے ان کے اندر اچھائی آ سکتی ہے؟ لہذا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حرام کے کھانے سے بہت سارے نقصانات ہیں، اس سے بچنا چاہیے، حرام سے بالکل آپ دور ہو جائیں۔ سود کے اگر کسی بھی کام کے اندر سود کا ہلکا سا بھی شائبہ پایا جا رہا ہے، یا حرام ہونے کا ہلکا سا بھی شائبہ پایا جا رہا ہے، تو آپ اس سے دور رہیں، اس شبہ سے دور رہیں، اس کام سے دور ہو جائیں کہ نہیں، مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی مجھے شک ہو، صرف شک، یہ نہیں کہ حرام ہو۔ ہاں، اگر آپ پوچھ کر کے، علماء سے پوچھ کر کے اور مفتیان اکرام سے پوچھ کر کے، ان سے فتویٰ لے کر کے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل حرام ہے، پاک صاف ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، تو آپ بالکل کیجئے۔ لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اس کے اندر سود کا شائبہ ہے یا سود کا شبہ ہے، اگر شک بھی ہے ذرہ برابر بھی، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس سے دور رہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جو سود یا حرام جو انسان کھاتا ہے، کھلاتا ہے، پیتا ہے، پلاتا ہے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان کی دعاؤں کو قبول کی جائے۔ لہذا یہ ایک بنیادی اور بڑی رکاوٹ ہے جس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ عقل حرام سے آپ ہمیشہ دور رہیں، آپ کی زندگی اچھی اور خوشحال ہو جائے گی۔ اسی طرح دعاؤں کی شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا میں قطع رحمی والی بات یا گناہ والی بات نہ ہو، کہ انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے فلاں سے قطع رحمی کروا دے، یا فلاں سے دور کروا دے، یا فلاں سے جو ہے تعلقات ہمارے توڑوا دے، اس طرح کی بندہ دعا نہ کرے۔ اسی طرح سے جو ہے گناہ کی کوئی دعا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو کا قتل کر دے، یا فلاں کا مال چھین لے، یا فلاں کی فلاں چیز چھین لے، اس طرح کی کوئی دعا، یا کسی کا نقصان کے تعلق سے کوئی دعا، ایسی کوئی دعا نہ ہو، تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگ لے۔ یعنی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہم دعا اللہ رب العالمین سے مانگیں تو اس شرط کو ضرور بالضرور ہم یاد رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قطع رحمی کی دعا یا اللہ رب العالمین سے گناہ کی دعا نہ کریں، کیونکہ ایسی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے، اس کے بعد وہ قبول ہونا بند ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دھیان رکھیں، ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہمیں ایسی کوئی دعا نہیں کرنی ہے گناہ کی دعا۔ عام طور پر یہ نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے عشق میں اور کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اب وہ یا تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یا تو اس سے ملا ہی دے یا اسے تباہ و برباد کر دے۔ بالکل بھی نہیں۔ نوجوانوں کو میں نصیحت کروں گا کہ اگر ایسا معاملہ ہوا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے اللہ تو میرا رشتہ کروا دے، اے اللہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے اس تک پہنچا دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے جو ہے دور کر دیں۔ اس طرح سے بندے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیں، یا ان کا نکاح ہو گیا ہے کسی اور سے تو یہ دعا کرنا کہ اللہ تو فلاں کو جو ہے اس دنیا سے اٹھا لے تاکہ میں اس سے نکاح کر سکوں، بالکل یہ غلط اور بالکل ہی شروط کے خلاف دعا ہے۔ ایسی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے دعاؤں میں دیکھیے یہ ہونا چاہیے کہ انسان جب بھی اللہ رب العالمین سے مانگے نا تو ایک دم اس عقیدے کے ساتھ مانگے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا یقین انسان کے اندر ہونا چاہیے، اور ایسی دعا بالکل بھی آپ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو دے نہ چاہے تو نہ دے۔ یہ عام طور پر ہمارے یہاں بہت سارے سادہ لوح انسان جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے۔ ایسی دعا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ نہیں تو دے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایسے ہی سکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم اللہم ارحمنی ان شئت لیعظم المسألة فإنہ لا مکرہ لہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہرگز کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہے تو اللہ تو مغفرت کرنا چاہے تو اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ تو چاہے تو ہماری مغفرت فرما، یا اللہم اے اللہ اگر تو چاہے تو ہم پر رحم فرما، اللہم ارحمنی ان شئت، کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ہم پر رحم فرما یا تو چاہے تو ہماری مغفرت فرما۔ ایسا ہرگز نہ کہیں، بلکہ عزم کے ساتھ مانگے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے تو ہمیں دے، تو ہمیں دے، ہم تجھ سے مانگنے ہی آئے ہیں اور تجھ سے لے کر کے جائیں گے۔ اس طرح کی دعا کریں۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہے تو دے، تو رحم کرنا چاہے تو رحم کر، اے اللہ تو معاف کرنا چاہے تو معاف کر۔ اللہ تعالیٰ یقیناً چاہتا ہے، کیونکہ جب تک بندہ نہ چاہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، وہ کہا تھا نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہے۔ انسان جب تک کہ خود کو درست کرنا نہ چاہے اللہ تعالیٰ کیوں درست کرے گا؟ لہذا اگر ہم نہ چاہیں ہماری دعائیں قبول ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ سے جب کبھی ہم مانگے تو ہم ایسے مانگے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے اور ہم لینے والے ہیں، اور تو ضرور ہمیں دے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو معاف کر، تو نہ چاہے تو نہ معاف کر، یا اللہ تو چاہے تو ہمیں دے، تو نہ چاہے تو نہ دے، اے اللہ تو چاہے تو ہماری مشکلوں کو دور، نہ چاہے تو نہ دور کر۔ ایسا بالکل بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دے، ہم تجھ سے لینے والے ہیں، ہم تجھ سے مانگنے والے ہیں، ہم تجھ سے سوال کرنے والے ہیں، اور تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں دینے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ میں اور آپ مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا کریں گے۔ تو ناظرین، یہ چند شرائط تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ بنیادی شرائط تھے اور ضروری تھے تاکہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں یاد رہیں کہ ہمیں ان شروط کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، ان کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی، میری اور آپ کی دعاؤں کو سنے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہمیں مانگی ہوئی چیز دے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے امیدیں رکھیں، تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان عبد عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جیسا ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے گمان کریں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھا گمان کریں، ہم بہتر گمان کریں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ یقیناً ہمارا رب وہ ہے جو مجھے اور آپ کو دینے والا ہے، جو میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔
والا ہے۔ یہ دعا کی شروط آج تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دعا کی اہمیت و فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ سے گزارش کروں گا آپ ضرور ان شروط کو یاد کریں، اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ دیکھیے دلائل، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دلائل جو بیان کیے جاتے ہیں وہ کم سے کم اردو میں ہم اپنے سامنے ازبر رکھیں، تاکہ ہمارے ذہن میں مسئلہ ہو، پھر اس کی دلیل ہو، تاکہ ہم اس کو یاد رکھ سکیں اور ان چیزوں پر عمل آسانی سے کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ دعا کی اہمیت اور فضیلت اور شرائط تھے اس ایپیسوڈ میں۔ انشاءاللہ ہم آگے دعا کے آداب اور اس کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہیں دعاؤں کی اور مزید، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو، ہماری پریشانیوں کو آسان فرمائے۔ شروط، آداب اور طریقے سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔